اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، پہلے ہماری گفتگو پارہ نمبر 25 یاسیہ کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے جاری و ساری رہی. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی پیغام دیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، ان کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو، اس پر ہماری گفتگو ہوتی رہی. الحمدللہ یہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے توفیق دے رہا ہے. الحمدللہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کا لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتظام و اہتمام کرتے ہیں. پھر وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ معاون بنتے ہیں، ان کے قدم بقدم چلتے ہیں، ان کے اس خوبصورت کام کے اندر وہ خصوصی طور پر مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں
اور ان کی تگ و دو، ان کی جد و جہد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کو اور اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کی اشاعت کے لیے، دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کو چنا ہوا ہے اور ان کا انتخاب کیا ہوا ہے اور ان کو پسند کیا ہوا ہے۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑے نوازے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پوری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے کام کرنے کے اندر تعاون، مدد اور ان کے ساتھ قدم بقدم چلنا، شانہ بشانہ چلنا اور ان کے ساتھ معاون کی صورت میں چلنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں، کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندے کا انتقال ہوتا ہے، بندے کی وفات ہوتی ہے، دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ رہتے ہیں، اس کا ثواب مسلسل لگاتار پہنچتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا خصوصی پیغام ہے، اور یہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک یہ پیغام کی صورت میں یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ 3 صدقہ جاریہ ایسے ہیں کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مسلسل لگاتار متواتر پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں پہلا صدقہ جاریہ یہ ہے اولاد کا نیک چھوڑ جانا، اولاد کا نیک چھوڑ جانا۔ جب وہ اولاد کو نیکی کی طرف راغب کرے گا اپنی ظاہری زندگی میں، نمازوں کی طرف، روزوں کی طرف، تلاوت کے قرآن مجید کی طرف، نیکی کرنے کی طرف، برائی سے بچنے کے لیے جب وہ ان کی تربیت کرے گا یا کسی سے تربیت دلوائے گا، الحمدللہ پھر وہ جس طرح اپنی زندگی میں نیک کام کرتے رہیں گے تو یہ اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور نمبر 2، کوئی ٹرسٹ بنا جانا، کوئی مسجد بنا جانا، مدرسہ بنا جانا، یا کوئی ایسا ہسپتال بنا جانا، یا کوئی ایسی تعمیر کر جانا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو نفع پہنچے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسرا جو صدقہ جاریہ ہے وہ علم کا پڑھانا ہے۔ اگر الحمدللہ اگر ہم کسی ایک شخص کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، راہ ہدایت پہ آ جائے، نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، ہم اس کے پیچھے لگے رہیں، تو الحمدللہ اگر وہ بندہ نیکی کرنی شروع کر دے تو یوں سمجھو کہ ہم نے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا ہے، علم پڑھایا ہے۔ یہ تربیت کرنا، اصلاح کرنا، یہ بھی کہ علم ہوتا ہے نا، اگلے بندے کا ذہن بنانا، اگلے بندے کے یہ دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھانا، ان کو راغب کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ تو اب جب وہ کسی کا علم بڑھائے گا، اب وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، اس کو آگے پڑھاتا رہے گا، اب اس کا بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس لیے محترم وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ اس معاملے میں دن رات کوشاں ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ ان کی کاوش، ان کی محنت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اعلیٰ ہے، بڑی پسند ہے۔ تو اس لیے محترم دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ ہمارا جو پروگرام چلتا رہا وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس پر میں نے گفتگو کو جاری رکھا، اور آج الحمدللہ یہ اپنا صورت آل عمران ہے اور پارہ نمبر 4 ہے، اور اس کی
آیت نمبر 104 کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور یہ ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہے، اور یہ گفتگو تقوی پر مبنی ہے۔ کس پر؟ تقوی پر مبنی ہے۔ تقوی کے فضائل و مناقب پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور تقوی کے حوالے سے انشاءاللہ میاں صاحب کے ایک دو بڑے قول بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی میں ساتھ شامل رکھوں گا، اور اس کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ آج میں فقط قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے تقوی کے یعنی فضیلت کے حوالے سے یا تقوی کے مسئلہ کے حوالے سے، تقوی کے موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے شمار آیات ہیں، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہیں، بے شمار آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی پر ہی تعلیم دی ہے، تقوی پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ بس تقوی پر ان کو راغب کریں، تقوی پر لگائیں۔ تقوی ایک بڑی نعمت ہے، تقوی ایک بہت بڑی دولت ہے، تقوی ایک بہت بڑا مقام اور بڑا درجہ اور فضیلت دینے والا ہے، تقوی ایک بہت اعلیٰ شے ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی کا دار و مدار تقوی پر ہے، اور تقوی ہی انسان کی کامیابی کا مرانی، عروج، بلندی، عزت اور وقار ہے۔ جتنا بندہ چاہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، تو رب کے قریب ہونے کے لیے بھی راستہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ جب بندہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تقوی کی راہ کو اختیار کرتا ہے، تقوی کی راہ پہ وہ گامزن ہوتا ہے، تقوی کی راہ پہ وہ چلتا ہے، تقوی کی راہ پر وہ چلتا رہتا ہے، تو الحمدللہ اب اس کے بعد جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور یہ قرآن سنت کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے نا، وہ تقوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اب اس پر میں اس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الفاظات فرما دیا کہ اس طرح ڈرنا ہے، یا اس طرح ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے، یا اس طرح ڈرنے والے عمل کو اختیار کرنا ہے کہ جس طرح جن اس سے ڈرنے کا حق ہے، جو اس کا اصول ہے اس کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ایک بڑا پیارا جملہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، اور اس حال میں نہیں مرنا۔ کیا؟ اس حال میں نہیں مرنا کہ تم غیر مسلم ہو، تم ایمان سے پھر جاؤ، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سبحان اللہ، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو، کہ تمہاری موت۔ تو محترم بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں جملہ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہوں۔ تو اب اگر وہ چاہتا ہے کہ میری موت اسلام پر آئے، میری موت ایمان پر آئے، میری موت ایمان کی حالت میں آئے، اور جب میں موت کا دروازہ گزروں تو میں ایمان کی حالت میں جاؤں، میرے پاس ایمان ہو، ایمان کی دولت میرے دامن میں ہو، میری زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس حال میں میری موت آئے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ کیا؟ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی انسان کو وہ مقام عطا کر سکتا ہے کہ جس میں کوئی اور تقوی کے علاوہ عمل یہ درجہ اور فضیلت نہیں دے سکتا۔ یعنی تقوی ایک بڑا اعلیٰ چیز ہے۔ اس پر میری جو گفتگو انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اس پر انشاءاللہ بڑی بڑی خوبصورت باتیں آ رہی ہیں، اور میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے کہ اس تقوی کی تعلیمات کو ہم یاد بھی رکھیں، پھر ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اب اس آیت کریمہ پر آپ نے خصوصی طور پر دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی مخاطب ہے۔ اب اس میں کافروں کے ساتھ مخاطب نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مخاطب نہیں ہے، مشرکین کے ساتھ مخاطب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مخاطب ہے تو کن سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے، اور ایمان والوں کو ہی اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت کے بارے میں علم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی ایک پرہیزگاری ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے،
اس کی زندگی بہت ہی پیاری اور اعلیٰ ہو جاتی ہے جو تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ تقوی ایک بہت بڑی دولت اور بہت بڑا انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو تم نے ہمیشہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ ایک ہمیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی طرف سے آرڈر ہے خصوصی طور پر کہ اے لوگو ایمان والو، اور تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ ڈرتے رہنا ہے۔ تمہارے دامن میں ڈر، تمہارے دامن میں خوف، تمہارے دامن میں اگر کسی کا فکر، کسی کی محبت، کسی کی لگن ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا ڈر یا کسی کا خوف تمہارے دامن میں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف دامن میں لانا ہی تقویٰ ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں، یہی تقویٰ کی دولت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر تیرے دامن میں فقط اللہ تعالیٰ کا ہی خوف اور ڈر ہے تو یوں سمجھو کہ الحمدللہ تقویٰ کی دولت سے تو سرفراز ہے، تقویٰ کی دولت سے تو مالا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ڈرنا کس طرح ہے؟ حق تقاتہ ہی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ڈرنے کا حق ادا کریں۔ اس پر انشاءاللہ ہمیں حدیث پاک سے بھی تعلیمات ملے گی، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے اور نیک لوگوں کے اقوال اس میں شامل کریں گے کہ تقویٰ کے بارے میں انہوں نے کیا فضیلت بیان کی ہے، انہوں نے کیا مقام بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اب اس میں یعنی 3 جملے ہیں، کتنے اس آیت کریمہ میں؟ اس میں ایک جملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور خطاب کر رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ اس کا جز نمبر 1 ہے، جز نمبر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم فقط ایمان والوں کو ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑا راز ہے، ایک بڑی حکمت ہے، بہت بڑا ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو اپنے سے ڈرنے کے بارے میں تعلیم نہیں دے رہا، تقوی کی تعلیم ان کو نہیں دے رہا۔ تقوی کی تعلیم اللہ تعالیٰ فقط ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ کن کو؟ ایمان والوں کو، غیر مسلموں کو نہیں دے رہا، کیونکہ ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، باقی کسی کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، صرف ایمان والے جانتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ ہر وقت گاہے بگاہے وقفے کے ساتھ کہتے رہا کرو کیا الحمدللہ، کیا الحمدللہ، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر سنیے توجہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے اور تعلیم دی ہے کہ تم نے فقط ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی۔ اس جز میں، اس آیت کریمہ میں پہلا جز ہے نا، وہ ایمان والوں سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور ڈرنا ہی تقویٰ ہے، ڈرنا ہی پرہیزگاری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرے جز میں ہی فرمایا، بات تو یہاں ختم ہو گئی، اتنے کا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا نا، جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا میں پیغام دینا اپنے بندوں کو، اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعہ سے، زبان نبوت کے ذریعہ سے، وہ پیغام تو اس نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا فرما دینا ہی کافی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈرنا کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کہ اس کے دامن میں کسی اور کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہے۔ اس کے دامن میں ڈر اور خوف ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ جملہ اور بڑا خاص فرمایا حق تقاتہ ہی، اور اگر آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے نا، تقویٰ اختیار کرنا ہے تو حق تقاتہ ہی، اس طرح ڈرنا ہے کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا دیکھو نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ وہاں اہل بیت کی یعنی طہارت کا ذکر کر رہا ہے، ان کی پاک دامنی کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر کہ میں نے دامنوں کو پاک کیا، ان کے وجودوں کو پاک کیا،
ان کے دامنوں کو پاک کیا. اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. اب کیا جملہ یہ اللہ تعالیٰ کہنے کی ضرورت تو نہیں نا, اس کا تو فرما دی نہیں کافی ہے. جب اس نے فرما دیا کہ میں نے ان کو پاک کر دیا, ان کو میں نے پاک کر دیا, تطہیر کر دیا, ان کو ہر عیب سے اور ہر نقص سے اور ہر برائی سے اور ہر رجس سے, اور آخر میں اگر اتنا جملہ فرما دیا بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے ان کے دامنوں کو پاک کر دیا ہے. بس الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنے والا ہے تو اس نے پاک کر دیا ہے, اس کا پاک کرنا ہی کمال ہے. لیکن رب نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور پتہ میں نے ان کو پاک کیسے کیا ہے اور کس طرح کیا ہے. باری تعالیٰ کس طرح فرمایا جس طرح کرنے کا حق تھا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب نے ان کو پاک کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو یہ فرمایا نا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, تو ساتھ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پتہ مجھ سے ڈرنا کیسے. باری تعالیٰ کیسے فرمایا حق تقاتہ, جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اور اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تیسرا جز اس سے بھی کمال ہے, تیسرا جز اس سے بھی کمال ہے. اور تیسرا جز یہ ہے کہ تم نے اس حال میں نہیں مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو. اور اگر تم مسلمان ہو, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, ایمان والے ہو, ایماندار ہو, تو پھر ایک کام ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے تیسرے جز میں کتنی پیاری بات فرمائی ہے. لیکن آپ اس میں ایک بڑا خاص نقطہ وہ سن لیں. اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے نا کہ تم تقوی اختیار کرو, اور تقوی بھی اس طرح جس طرح کرنے کا حق ہے. یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے تو یہ تقوی ہے, یہ پرہیزگاری ہے. تو جس کو تقوی مل جائے یوں سمجھو کہ پھر وہ اس حال میں مرے گا کہ وہ مسلمان ہوگا. اب اس کو پھر ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرنے کا حق ادا ہو جائے, تقوی کی دولت اگر تمہارے دامن میں آ جائے, تو تقوی ہی ایک ایسی دولت ہے کہ وہ بندے کی موت کے وقت اس کی خصوصی مدد کرے گا, تعاون کرے گا, اور وہ ایمان کی حالت میں موت کا دروازہ گزرے گا. اس کو پھر ایک انداز میں اور اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے, اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو ایمان کی حالت میں مروں, اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں, تو پھر اس کا خوبصورت جواب, خوبصورت اس کا راستہ, خوبصورت اس کی راہ ایک ہی ہے جو خالق کائنات نے خود بیان فرما دی. فرمایا تم مرو گے مسلمان ہی مرو گے, موت آئے گی ایمان پر آئے گی, دنیا سے جاؤ گے ایمان کی حالت میں جاؤ گے, موت کا دروازہ گزرو گے ایمان کے ساتھ گزرو گے. لیکن ایک شرط ہے. کیا ایک شرط ہے؟ اے باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا وہ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر میں نے کتنی باتیں کہی ہیں اس کی توفیق سے, وگرنہ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ اس کو بیان کروں. اب پھر میں یہاں سے ایک اور میں اس کی تفسیر لینا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں گارنٹی دے رہا ہے, ضمانت دے رہا ہے اپنی طرف سے. وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ڈرو مجھ سے اور ڈرنے کا حق ادا کر دو تو پھر میری طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے کہ تم ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے, ایمان کے بغیر تم مرو گے نہیں. تو پھر یہ دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامعہ مسجد سے جب تمہیں اور مجھے یہ پیغام مل چکا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں, دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں, جب موت کا دروازہ گزروں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو. پھر اگلی بات بھی سن لیں, جب کلمہ ملتا ہے نا پڑھنے کے لیے موت کے وقت, تو پھر روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے. پھر اگر اس کے دامن میں تقوی, تو میری بات پہ غور کریں, میں کچھ کہہ رہا ہوں, اگر تو بندے کے دامن میں تقوی کی دولت ہے تو ملک الموت بھی محبت سے پیش آئے گا, وہ پیار سے پیش آئے گا, وہ مسکراتا ہوا آئے گا, وہ سلام کرے گا, وہ تمہیں کلمہ یاد کرائے گا. اگر تقوی تیرے دامن میں ہے, اگر تقوی تیرے دامن میں ہے. اب اس کی تشریح میں پھر کرتا ہوں, میں ایک حدیث کوٹ کر لوں, بڑی خوبصورت ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا
عرض کیا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, یہ اپنا صورت آل عمران ہے, اور یہ صورت آل عمران اور پارہ نمبر 4 ہے. اس کی میں نے صرف ایک آیت کا سہارا لیا ہے, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اس موضوع پر چند ایک آیات اور بھی شامل کریں گے, چند ایک آیات اور بھی شامل کریں گے. وگرنہ اس موضوع پر تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے, اور اگر حقیقت دیکھا جائے تو میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بلکہ حضرت علی کا قول بھی ہے, اس کے بعد حدیث بھی ہے, یعنی حدیث اور قول دیکھیں. اگر صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں, ان کے اقوال ہیں, اولیاء کرام کے ہیں, تابعین کی ہیں, تبع تابعین کے ہیں, ائمہ فقہاء کے, ائمہ مجتہدین کے ہیں نا, سب کے اقوال بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہوتے ہیں. کس میں؟ ہاں, حدیث پاک میں بھی بڑا کچھ آتا ہے, لیکن حضرت علی بڑی پیاری بات فرمائی رضی اللہ عنہ. فرمایا سب سے اوپر اگر بندے کو درجہ عطا کرتا ہے نا, کیا بندے کو کوئی درجہ عطا کرتا ہے, وہ عمل حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو عزت دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جب تو ہر بندے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا نا, حسن اخلاق کہتے ہیں مسکراہٹ کو, حسن اخلاق کہتے ہیں محبت کو, حسن اخلاق کہتے ہیں پیار کو, حسن اخلاق کہتے ہیں کسی کی خیر خواہی کرنا, محبت کے ساتھ پیش آنا, خندہ پشانی کے ساتھ پیش آنا, ہمدردی کے ساتھ پیش آنا, نرمی کے ساتھ پیش آنا, پیار کے ساتھ پیش آنا. اگر کسی زیادتی ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے, اس کے چہرے پہ کیا مسکراہٹ رہے, تبسم کے آثار نظر آئے. تو یہ حسن اخلاق ہے, اور حسن اخلاق بندے کو بہت اعلیٰ درجہ عطا کر دیتا ہے. جہاں حسن اخلاق لے جاتا ہے وہاں کوئی عمل بھی نہیں لے جاتا. لیکن حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ اخلاق کے اوپر کس کا درجہ ہے, اور اخلاق کا سردار کون ہے؟ عرض کیا کوئی حسن اخلاق کے اوپر بھی کوئی درجہ ہے؟ فرمایا ہاں. پوچھا وہ کیا؟ فرمایا اس کا نام ہے تقوی. ہائے ہائے, اس کا نام ہے تقوی. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حسن اخلاق پیش کرنے والوں سے تقوی اختیار نہ کیا جائے. مسکرا کے مل رہا ہے, پیار سے مل رہا ہے, ہمدردی سے مل رہا ہے, نرمی سے مل رہا ہے, خندہ پریشانی سے مل رہا ہے, لوگ اس کی تعریف کر یار کیا بات ہے. لیکن تقوی کے لحاظ سے اس کی تقوی پرہیزگاری کہتے ہیں. کیا پتہ اس سے پرہیزگاری نہ ہو رہی ہو, کیا وہ حرام کی تمیز نہ کر رہا ہو, لیکن جب اس کے پاس تقوی کی دولت آتی ہے نا, اس کے دامن میں دولت کی دولت, یعنی تقوی کی دولت اس کے دامن میں آتی ہے, پھر خدا کی قسم پھر وہ حسن اخلاق کے اوپر بڑھ جاتا ہے. حسن اخلاق بھی تقوی کے اندر مدغم ہے. اس لیے حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن اخلاق کا سردار, حسن اخلاق کا امیر, حسن اخلاق کے اوپر کسی کی فضیلت یا درجہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ اور قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں رب نے گارنٹی دے دی ہے, اور یہ لوگوں کو بتاؤ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اگلی زندگی کا آغاز یا اگلے جہان میں جب جاؤں, موت کا دروازہ گزروں, تو ایمان کی حالت میں جاؤں, تو وہ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم اس حال میں نہیں مرنا کہ تم مسلمان ہو, نہیں, اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. اے باری تعالیٰ, اگر ہم مسلمان ہی ہو کر مرے تو کیسے مریں گے؟ فرمایا وہ تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, مجھ سے ڈرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا حق تقاتہ, جس طرح ڈرنے کا حق ہے وہ ادا کر دو, تو گارنٹی میں دے دیتا ہوں. مجھ سے ڈرنے کا, تقوی اختیار کرنے کا تم حق ادا کر دو, تو گارنٹی ضمانت میں دیتا ہوں کہ تم جب دنیا سے جاؤ گے تو ایمان کی حالت میں جاؤ. کہ تقوی کی بڑی دولت ہے. ابھی تو میں نے اس پہ آغاز کیا ہے, بہت خوبصورت موضوع ہے. اب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس. صحابہ کا سوال کیسا ہے, سوال کیسا کیا ہے؟ فرمایا من اکرم الناس. اکرم اکرام پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عزت کو, وقار کو, فضیلت کو, درجہ کو, مقام و مرتبہ کو کہتے ہیں. تو اب انہوں نے سوال کیا کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ من اکرم الناس,
اب ساری دنیا کے لوگوں میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آئے ہائے، زیادہ عزت والا کون ہے، عظمت والا کون ہے؟ تو لوگوں تو سمجھ کہ جس کے پاس پیسہ وہ عزت والا ہے جس کو پروٹوکول دنیا دے رہی ہے جناب، آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں جناب، کیا بات ہے، عزت والا ہے۔ قرآن مجید اس کی نفی کر دی ہے، حدیث اس کی نفی کر دی ہے۔ قرآن مجید سے تو حجرات کو اٹھا کے دیکھیں تو رب نے وہاں کمال کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے فیصلہ کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص کے گاڑیوں کے اندر، مکانوں میں، مارکیٹوں میں، پلازوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، گاڑیوں میں، وزارتوں میں، اس میں عزت ہے نہیں، قرآن و سنت اس کی نفی کر دی ہے۔ وہ غریب تر ہے، ذاتی مکان بھی نہیں، علاقے میں کوئی سلام بھی نہیں کرتا، لباس پھٹا پرانا ہے، کھانے کو بہت کم ملتا ہے، محلے کے اندر کوئی سلام بھی نہیں کرتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پتہ رب کی بارگاہ میں عزت کس کی ہے، پتہ رب کی بارگاہ میں مقام کس کا ہے، عظمت کس کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا سورۃ حجرات پارہ نمبر 26 کہ لوگوں میری بارگاہ میں پتہ مقام کس کا ہے، عزت اور وقار کس کی۔ یہ تو دنیا عارضی طور پہ ہے نا، ایسے لوگ بھی ہمارے پاکستان میں آئے، اس وقت ہمارے ملک میں نہیں۔ میں ایک دن مجھے کسی ساتھی نے دکھایا، کہنے کہ جی استاد یہ چیز دیکھو، اس میں پتہ نہیں 5 یا 7 ایسے بادشاہوں کو اس نے مجھے تصویریں دکھائیں کہ جو بادشاہی کرتے رہے کئی سال، اپنے ملک کے سردار رہے، مالک بنے رہے، ٹیکا تھا، خامد بیوی ایک دوسرے کو ڈرتے بات نہیں کرتے تھے کہ بات لیک نہ ہو جائے، اتنا خوف تھا۔ لیکن اللہ معاف کرے، پھر وہ جتنے بادشاہ ان کی تصویر 5 یا 10 7 تھے، پھر وہ پھانسی پر لٹکے۔ کہاں عزت دنیا کے لحاظ سے، اور ان کا حال کیا ہوا، انجام کیا ہوا۔ لیکن خدا کی قسم ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اپنے دامن میں رکھ لیں کہ جس کے دامن میں تقویٰ ہے، یوں سمجھو کہ وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، وہ آخرت میں عزت والا ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے یہ ایت کریمہ سن لی، اس میں اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر تو تقویٰ اختیار کریں جس طرح کرنے کا حق ہے، تو پھر میری طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے کہ جب بھی تو دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا۔ تو یہ لوگوں کو بتاؤ نا، یہ تو نہ کہ فقط تم نے تقریر سن لی میں نے سنا دی، تم نے خطاب سن لیا میں نے سنا دیا اور میں زور لگا رہا ہوں تم سن رہے ہو۔ نہیں محترم، کمال یہ نہیں ہے، کمال تو پھر بڑے بڑے علماء پتہ نہیں کیا کیا خطاب کر رہے ہیں جناب، پتہ نہیں وہاں کیا کیا رش ہوتا ہے لوگوں کے پاس جناب، کہتے ہیں یار فلاں کے پاس کوئی رش ہوتا ہے، کوئی وہاں جناب تو وہ تقریر کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تقریریں، خطابات۔ اب باقی باتیں چھوڑے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ میں تشریف لائے تو جب حضرت علی کا دور تھا رضی، اس وقت جو اہل علم تھے وہ کتنے اہل علم ہوں گے، کمال ہوں گے، اس دور میں خطاب کرنے والے کتنے کمال ہوں گے، کیسا ان کا علم ہوگا، انہی سے سارا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، ان کی کتابوں سے جو انہیں قلم چلایا وہی ہم حاصل کر رہے ہیں، وہی علماء اور وہی بیان کر رہے ہیں۔ اس دور میں کتنے بڑے بڑے امام تھے، بڑے بڑے فقہاء تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے مفسرین تھے، یہ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ سارے کے سارے امام بعد میں آئے ہیں، حضرت علی کے دور میں نہ تھے، امام حسن حسین کے دور میں نہ تھے، حضرت امیر معاویہ کے دور میں نہ تھے، یہ سارے بعد میں آئے ہیں اور کتنے کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت علی المرتضی حیدر قرار رضی اللہ کے دور میں کتنے اہل علم لوگ ہوں گے۔ جب آپ کوفہ میں تشریف لائے تو بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے ائمہ تھے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کوفہ کے بڑے بڑے اہل علم کے خطاب سنے تو حضرت علی کو کسی کا خطاب پسند نہیں آیا۔ یار وہ دور ایک علم کا دور تھا، میری بات پہ غور کریں، میں جو ایک جملہ بولا ہے، وہ دور تھا علم کا دور تھا، وہ علم ایک بہت بڑا مرکز تھا، اس وقت کوفہ میں بہت بڑا مرکز تھا اور بڑے بڑے مراکز تھے فقہاء کے، محدثین، مفسرین کے، اہل علم کے، الگ الگ ان کی درسگاہیں تھیں، ان کے مراکز تھے، ان کے مدرسہ تھے، بڑی بڑی درسگاہیں تھیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک اہل علم کے پاس علم حاصل کر رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت میں 40,000 طالب علم حاصل کرتے تھے،
40,000. اور جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی وقت کے بادشاہ کا وہ لباس نہیں ہوتا جو آپ کا لباس ہوتا تھا. علم تھا, علم سے مالا مال تھی, اور تفسیر کبیر کے مصنف ہیں. اور بلکہ تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر امام فخر الدین رازی نہ ہوتے تو آدمیوں کو عربی کی سمجھ نہ لگتی. اگر آدمیوں کو عربی سے کیسے باروارہ کیا ہے, مالا مال کی واقفیت دلائی ہے, تو وہ امام فخر الدین رازی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو میں پڑھ رہا تھا کہ جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر سوار ہوتے تو چلتے, سواری چل رہی ہے, 300 میں نے پڑھے, کتنے 300 علم کے مشتاق, علم کے طالب, علم کو چاہنے والے. آج ہمارا کام تو وقت کمایا تھا, کھایا تھا, سو گئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کام کیا رہ گیا؟ اور اگر تو کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, تو رب احسان کرتا ہے. یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے. لیکن خدا کی قسم, جو عام قرآن نہیں پڑھے ہوئے, میں کہتا ہوں قرآن پڑھ لے, یہ اللہ کا کلام ہے, کوشش کرو اس کو پڑھو. اگر رب کا کلام نہیں پڑھنا ہے تو ہم دنیا میں لینے کیا ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, رب کا کلام. افسوس لگتا ہے ہم لوگوں پر کہ جو بڑی بڑی پھڑے مارتے ہیں لیکن قرآن کی طرف راغب نہیں ہو رہی. محترم, قرآن کی طرف راغب ہو جائیں, اس قرآن کو شروع کریں, قرآن سے وابستہ ہو جائیں, جڑ جائیں, لگ جائیں. اگر پوری زندگی بسم اللہ بھی نہ پڑھ سکو, پڑھتے پڑھتے مر گئے, نہ پڑھ سکو, قیامت کا دن جو آدھا قرآن پڑھنے والے, قرآن جو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے, ان کی صف کے اندر تو کھڑا ہوگا, ان کی صف میں تو کھڑا ہوگا. کوئی معمولی کام ہے؟ 300 شاگرد, کتنے یار, ان کو قدر تھی علم کی, ان کو پتا تھا علم کیا ہے, ان کو پتا تھا قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہے. کتنے سواری چل رہی ہے اور 300 شاگرد ساتھ چل رہے ہیں, ہاتھ میں کلمے ہیں, ہاتھ میں رجسٹر ہیں. پھر 300 کو تھوڑے نہیں ہیں, پھر 300 کا سوال فقط قرآن کے لیے نہیں ہوتا تھا, تفسیر میں قرآن ہوتا, سوال ہوتا, حدیث میں ہوتا, شرح میں ہوتا, طب میں ہوتا, اور اس میں سر میں ہوتا, نا میں ہوتا, یا ادب میں ہوتا. یعنی 300 شاگردوں کے سوال الگ الگ ہوتے, اور رب نے امام فخر الدین رازی کو اتنا مالا مال علم سے کیا, محنت کی تھی, جد و جہد کی تھی, ذوق تھا, لگن تھا, ہائے ہائے ان کو. پھر وہ 300 شاگرد چلتے جا رہے ہیں, سواری چلتی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں وہ 300 کتنے اعلیٰ ہوں گے یار, کتنے اعلیٰ ہوں گے یار. کیا رب دیکھ نہیں رہا تھا کہ میرے بندے میرے قرآن اور میرے محبوب کی حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ پھر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ 300 کے الگ سے سوال ہوتے, سواری بھی چلتی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ فخر الدین رازی بہت بعد میں آئے ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں کسی اہل علم کا خطاب پسند نہیں آ, جبکہ علم کا ایک ماحول تھا, علم کا زمانہ تھا, بڑے بڑے مراکز تھے علم کے, پڑھانے میں, لکھنے میں. وہی آج علم پوری دنیا میں چل رہا ہے محترم. لیکن خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی, صرف ایک خواجہ حسن بصری تھے کہ جس کا خطاب حضرت علی کو پسند آیا, حضرت علی کا. پھر وہ پسند آئے, پھر اس کے بعد خلوت میں لے گئے, پھر ان سے سوالات کیے, جواب وہ ایک الگ بات ہے, مجھے یاد ہے, لیکن ادھر جاتا ہوں نا پھر ہمارا تھوڑا یہ مقصد رہ جائے گا. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ, زمانہ علم کا تھا, زمانہ علم کا تھا. اب سنیے, میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اور تم بھی دوبارہ سن لیں. اللہ تعالیٰ آج سورۃ آل عمران کی اس آیت کریمہ میں 3 باتیں کی ہیں. پہلے اس نے بات کی تم نے تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کیا کہتے ہیں؟ رب کا ڈر, حق تقاتہ ہی. پھر فرمایا کہ تم نے تقوی اختیار اس طرح کرنا جس طرح کرنے کا حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات فرمائی, تم یہ توجہ سے سن لیں, یہ میں آج کی گفتگو کا سن لیں کہ بہت بڑا یعنی نتیجہ اور رزلٹ نکتہ لطیف ہے. خدا کی قسم, رب نے یہاں گارنٹی دے دی ہے, ضمانت دے دی ہے. رب کہتا ہے میری طرف سے گارنٹی ہے, ضمانت ہے, وعدہ ہے میری طرف سے, تم نے انشاءاللہ, رب کہتا ہے تم نے بھی دھڑے کو جانا ہے, میرا وعدہ تمہارے ساتھ کہ موت کے وقت یہ تمہیں دولت ضرور ملے گی, یہ دولت تمہیں ضرور ملے گی. اے باری تعالیٰ وہ کیا فرمایا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر تم نے اگر تقوی اختیار کیا جس طرح اختیار کرنے کا حق ہے,
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے کہ اگلی زندگی کا آغاز بھی ایمان سے کروا دوں گا. ایمان کی حالت میں جاؤ گے. کیسے حالت میں؟ ایمان کی حالت میں جاؤ گے. آئیے محترم ٹائم ہو چکا ہے, میں حدیث کو مکمل کر لوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس. یہ صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ من اکرم الناس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لوگوں میں سے عزت والا کون ہے؟ ایک سوال ہے. پوری کائنات کے لوگوں میں سے عزت والا کون ہے؟ عظمت والا کون ہے؟ مقام و مرتبہ والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جس کے بعد دولت ہے وہ عظمت والا ہے. پتہ نہیں کس نے تمہیں بتا دیا, اور میں نے تو ابھی ان لوگوں کو حوالہ دیا ہے سورۃ حجرات کا پارہ نمبر 26 کہ رب نے چیلنج کیا ہے, رب نے خبردار کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میری بارگاہ میں عظمت, عزت, وقار اسی کا ہے. کس کا؟ مولا جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے, جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے. اور ادھر کیا فرمایا؟ فرمایا من اکرم الناس. ہائے ہائے کیسا سوال ہے, پوچھنے والوں کا سوال دیکھے محترم کہ من اکرم الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ آقا نے فرمایا قالا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اتقاہم. اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جس کے دامن میں تقویٰ ہے. جس کے دامن میں, سارے بولیے, جس کے دامن میں, سارے بولیے, دامن میں تقویٰ ہے. اس پر میں ویسے ٹائم تو سمجھے 1-2 منٹ اوپر چلے جا رہے ہیں, اس میں ایک مختصر سے وقت میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ. بڑا پیارا واقعہ ہے. ویسے میں نے کال پہ پیش کر دیا تھا کہ سب کے اوپر درجہ حسن اخلاق کا ہے, لیکن حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کے اوپر بھی ایک سردار ہے جس کی عظمت حسن اخلاق سے بھی زیادہ ہے. پوچھا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے تقویٰ. کیا ہے؟ تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, عام سکین ان کا نام سنا ہوگا, ان کا نام نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کے دکان, کپڑے کا کاروبار تھا. کس کا؟ سارے بولیے. کپڑے کا کاروبار تھا اور پوری دنیا میں امام مشہور ہے, حنفی, سارے ان کے مقلد ہیں. محنت کی تھی, 17 سال کے بعد علم شروع کیا. وہ بھی ایک امام صاحب سے ملاقات, حضرت حماد سے ملاقات ہوئی رحمۃ اللہ علیہ. جب انہوں نے دیکھا فرمایا نعمان تیری پیشانی میں علم کو چمکتا ہوا دیکھ رہا. ماں والدہ صاحب تو فوت ہو گئے, تو والدہ پہلے ماشاءاللہ دیندار تھی. بہرحال ظہر کی نماز وقت دکان بند کی, جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا امام صاحب ابھی دکان بند کر کے جا رہے ہو, تو کاروبار بند کر کے جا رہے ہو؟ تو امام صاحب بات بڑی لمبی ہے لیکن امام صاحب کا ایک جواب بڑا کمال ہے. فرمایا بادل ہو گئے ہیں, اندھیرا ہو گیا ہے, تو جو اندر کپڑا پڑا ہے نا وہ بندوں کو صحیح نظر نہیں آئے گا, تو اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر تقویٰ جو ہے نا وہ کم نہ ہو جائے. ہائے 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 کیا بات ہے. اندازہ لگائیں, تو نے تو بلب اتنے جلائے ہوتے ہیں, تو چاہتا ہے کہ میرے پاس گاہک آئے اور میں دھوکہ کروں. اللہ کے بندے, امام صاحب زور کی نماز پڑھ کے بادل ہیں, اندھیرا ہو گیا, تو دکان بند کر کے جا رہے ہیں. اور اگر 15-20 تھان ہو تو آپ نے اپنے خادموں کو فرمایا کہ یہ تھان خراب ہے اور سوداگر آ رہے ہیں ان کی شام سے, اور ان کو بتانا ہے کہ ایک تھان, بولیے, ایک تھان خراب ہے. بس کہہ کہ آپ چلے گئے, اپنے کام میں لگ گئے, کپڑا چلا گیا, پیسے آ گئے. میں تقوی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا جی وہ بتایا تھا ان کو؟ کہنے کہ وہ بھول گئے, ہم بتا نہیں سکے. چاہیے تو یہ تھا. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ کہ ایک تھان کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے, دے دیتے, لیکن امام صاحب کا تقویٰ دیکھیں, جتنی رقم تھی ساری کی ساری اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی. یہ ڈر تھا, یہ خوف تھا محترم. کسی کو علم نہیں ہے کہ موت کا دروازہ کیا ہے, کسی کو علم نہیں کہ قبر کا ٹھکانہ کیا ہے. محترم یہ جو چلے گئے ان سے پوچھیں, یا ان سے پوچھیں جن کی رو رو کر نظریں بھی ختم ہوگی, بینائیاں ختم ہوگی. ان میں نبی بھی تھے, صحابہ بھی تھے, اولیاء بھی تھے.
ہم تو ہیں بھی کچھ نہیں, ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا. ہم تو قبرستان میں جنازے کے ساتھ پھر بھی دنیا کی باتیں, قبرستان جائے پھر بھی غیبت باتیں ہو رہی نہیں. محترم, آج کی گفتگو جو میں نے جس کا آغاز کیا ہے اس کے آخر میں یہی رزالٹ, یہی پیغام ہے. آپ بھی میں بھی, اگلی زندگی کا کنارہ کوئی نہیں ہے, موت کا دروازہ بڑا مشکل ہے. میں اور آپ سب مل کر اختیار کریں کس کو, سارے بولیے نا, کس کو, تقویٰ کو, پرہیزگاری کو. جتنا بھی اختیار کر سکے اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, یہ ایک بڑی خوبصورت گفتگو میں نے شروع کی ہے, یہ انشاءاللہ 3-4 جمعوں پر چلے گی انشاءاللہ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تقویٰ کو اختیار کرنے اور اس کو صحیح معنوں میں عمل کرنے, اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.